علماء سے مراد کیا ہے؟ جواب ہے علماء سے مراد وہ لوگ، وہ طبقہ جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کا کلام اور اللہ کے نبی کے کلام کے بعد پھر اس کلام خدا اور کلام رسول سے نکلنے والے علوم کا محافظ ہو، ان کا ماہر ہو، اور صرف ماہر ہی نہ ہو بلکہ ان پر عامل بھی ہو، یعنی علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی وہ جب ممتاز ہوں گے تو علماء بنتے ہیں۔ بعد کے زمانوں میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو اتنا ہی تھا، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا کلام ان کو یاد ہے تو وہ صاحب علم ہے، جیسے صحابہ کرام۔ لیکن اسلام جب آگے چلا، آگے چلنے کے بعد پھر ملکوں میں پہنچا، تو اب عالم اس شخص کو کہا جائے گا جس شخص نے تمام علوم متداولہ پڑھے ہوں گے۔ علوم متداولہ سے مراد ہے وہ تمام علوم جو مکمل عالم بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام علوم اگر کسی نے پڑھے ہوں گے تو یہ عالم ہوگا۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ صلاحیتیں کم ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کمزوریاں ہوں، لیکن علوم یہی ہے۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں گے کہ جن کتابوں کو ہمارے ان بڑے اکابرین نے پڑھا، جن بڑے اکابرین نے ان کتابوں کو پڑھ کر کے بہت اونچا مقام حاصل کر لیا علم و عمل کے اعتبار سے، وہی کتابیں ہم نے اور ہمارے شاگردوں نے بھی پڑھی ہیں۔ اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوئی تو وہ ہماری کمی، کتابیں مگر وہی ہیں، سلیبس وہی ہے، نصاب الگ سے کوئی نہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اخیر عمر میں بخاری اور مسلم پڑھی تھی، جبکہ وہ ہزاروں صفحات پہ مشتمل کتابیں لکھ چکے تھے۔ امام غزالی کا نام پورے عالم میں چل رہا تھا مگر بخاری اور مسلم نہیں پڑھی تھی، اخیر عمر انہوں نے بخاری اور مسلم پڑھی ہے۔ تب تک انہوں نے تمام بڑی بڑی وہ کتابیں لکھ چکے تھے، اور وہ مدرسہ نظامیہ بغداد کے وہ سب سے بڑے استاد بھی تھے، اور بیت المقدس میں بیٹھ کر کے انہوں نے 10 سال اعتکاف کیا تھا اور احیاء العلوم جیسی کتاب لکھی تھی، لیکن بخاری مسلم آخر عمر میں پڑھی تھی۔ ہم جن عظیم علماء کا نام لیتے ہیں، چاہے وہ حضرت مولانا انور شاہ، چاہے وہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید گنگوئی ہوں، چاہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن ہوں، پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا انور شاہ صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا سید حسین مدنی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، حضرت مولانا سہول بھاگلپوری صاحب، حضرت مولانا محمد صادق کارج، یعنی جتنے بڑے بڑے علماء کا ہم نام لیتے ہیں ان تمام بڑے علماء نے یہی کتابیں پڑھی ہیں۔ بالکل اسی طرح یہی صرف، یہی نحو، یہی بعد میں منطق، یہی فلسفہ، یہی علم بلاغت، اور اس کے بعد پھر یہی کتابیں مختصر المعانی، مطول، اور پھر آگے عقائد کی وہی کتابیں پڑھی ہیں، پھر حدیث و فقہ کی وہی کتابیں پڑھی ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے قدوری شریف یہی لولا میں پڑھی، پھر یہاں سے مزید کتابیں پڑھنے کے لیے وہ یہاں سے گئے تھے ہزارہ، پھر ہزارہ کچھ سال رہے، پھر وہاں سے گئے دیوبند، دیوبند میں فراغت ہو گئی، کتابیں یہی انہوں نے بھی پڑھی۔ قدوری انہوں نے پڑھی ہے یہاں لولاب میں، ہدایہ پڑھی تھی دیوبند میں۔ قدوری بھی فقہ کی کتاب ہے، ہدایہ بھی فقہ کی کتاب ہے، قدوری میں مسائل ہیں، ہدایہ میں دلائل ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو عظیم ترین علماء تیار ہوئے وہ بھی یہی کتابیں پڑھ کر تیار ہوئے، اور ہم جیسے ناقص لوگ اگر پیدا ہوئے تو وہ بھی یہی کتابیں پڑھ کر پیدا ہوئے۔ تو گویا کمی اگر ہے تو وہ ہماری ہے، سلیبس تو وہی ہے۔ ان کتابوں نے اگر عظیم الشان علماء پیدا کیے، اور انہی کتابوں کو پڑھ کر ہم جیسے اگر کمزور پیدا ہوئے تو وہ کتابوں کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ یا یوں کہیں گے کہ اس زمانے کے اساتذہ بھی ویسے ہی تھے، اس زمانے کے طلبہ بھی ویسے ہی تھے، اس زمانے کا ماحول بھی ویسا ہی تھا، اس زمانے کے مجاہدین بھی ویسے ہی تھے، اللہ کی توفیق بھی ارزاں تھی، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تو ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوئی۔ اور وہی ساری چیزیں آج اساتذہ بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، سہولیات بھی ہیں، مدارس بھی ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ حضرت شاہ صاحب مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب جب دیوبند گئے ہیں تو اتفاق کے بعد کہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہی نہیں ہوا، اور وہ داخلہ کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے کہ گنجائش نہیں تھی وہاں۔ پھر مدرسے والوں نے کہا کہ داخلہ دیں گے مگر کھانا نہیں دیں گے، اس کو وہاں کہتے تھے غیر امدادی داخلہ۔ دیوبند میں آج بھی وہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کہتا ہے کہ جی مجھے داخلہ بھی ملنا چاہیے اور ساتھ ہی مدرسے کی طرف سے کھانا پینا بھی ملنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں امدادی داخلہ۔
اور ایک طالب علم کہتا ہے کہ جی مجھے صرف داخلہ ملنا چاہیے پڑھنے کے لیے، کھانا وجہ مجھے نہیں چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں غیر امدادی داخلہ۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو غیر امدادی داخلہ دیا گیا، یعنی آپ کھانا آپ کو مدرسے سے نہیں ملے گا، اور جب کھانا مدرسے سے نہیں ملتا تو اس کو باہر رہ کر کہیں کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، باہر رہ کر کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پٹھان پورہ کی مسجد میں حمام گرم کرنے کی ڈیوٹی انہوں نے لی کہ میں مسجد والوں کے لیے پانی گرم کیا کروں گا، اور مسجد والوں کے لیے پانی گرم کروں گا تو پھر مسجد والوں کو کھانا دیں گے۔ اور وہ پانی گرم کرنے کا عمل بھی بہت مشکل عمل ہے۔ یہاں تو آسان ہے، یہاں تو ابھی حمام میں لکڑیاں بھر دیں گے، آگ لگا دیں گے، وہ جلتا رہے گا۔ جتنی لکڑیاں حمام گرم کرنے کے لیے چاہیے اتنی لکڑیاں ایک مرتبہ بھر دیں گے، اس کے بعد آگ لگا دیں گے، وہ جلتی رہے گی تو حمام گرم ہو جائے گا۔ وہاں گرم کرنے کے لیے وہ طریقہ نہیں تھا، لکڑیاں بھی ہوتی تھی لیکن وہاں دوسرا طریقہ تھا، وہ بہت مشکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ گھاس سے آگ کو گرم کرنا ہے۔ تو گھاس سے آگ گرم کرنا وہ تو بہت آسان ہے، لیکن آسان نہیں ہے۔ گھاس اس میں بھر دیں گے، آگ لگا دیں گے، وہ 2 منٹ میں گھاس جل کے ختم ہو جائے گی، تو پانی گرم ہوگا ہی نہیں۔ تو اس کے لیے طریقہ وہاں یہ ہوتا ہے، اب بھی کہیں کہیں ہے وہ طریقہ وہاں، وہ یہ ہے کہ گھاس کا اتنا بڑا بنانا ہے پھر پھینکنا ہے، وہ جب جل کر ختم ہو جائے گا پھر گھاس کا بنانا ہے پھر پھینکنا ہے، وہ جل کر ختم ہو جائے گا پھر گھاس لپیٹنا ہے پھر پھینکنا ہے۔ 2-4 گھنٹے تک یہ کرتے رہنا ہے تو آگ گرم ہو جائے گا، پانی گرم ہو جائے گا۔ یہ ایک ڈیوٹی لی تھی محمد مولانا انور شاہ صاحب نے۔ کہاں پہلا سال جب دیوبند میں وہ تشریف لے گئے اور داخلہ ہوا مدرسے میں، غیر امدادی داخلہ پٹھان پورہ کی مسجد میں، انہوں نے غالباً 6 مہینے یا 1 سال تک یہ کام کیا سردیوں میں، اور وہ محلے والے ان کو کھانا دیتے تھے۔ پھر اگلے سال دارالعلوم دیوبند میں ان کا امدادی داخلہ ہوا، پھر ان کا تعلق قائم ہوا تھا بجنور کے خاندان کے ساتھ۔ ان خاندان والوں نے پھر شاہ صاحب کو بہت زیادہ مالی طور پر خوشحال رکھا۔ مولانا مرشد اللہ بجنوری اور مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوری کے خاندان کے تھے، وہ اسی خاندان کے تھے حضرت مولانا مرغوب الرحمان رحمہ اللہ تعالیٰ، جو محترم تھے اور شاگرد تھے علامہ انور شاہ صاحب۔ تو پھر وہ بجنوری خاندان جو ہے وہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مالی سپورٹ کرتا تھا، ان کی خدمت کرتے تھے مالی اعتبار سے۔ شاہ صاحب دیوبند سے چھٹی ہو جاتے تھے بجنور، یہاں نہیں آتے تھے کیونکہ یہاں آنے کے لیے پیسہ چاہیے، وہ پیسہ نہیں تھا۔ یہاں ان کے والد تھے حضرت مولانا معظم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو غرض یہ کہ یہی کتابیں ہمارے ان اکابرین نے پڑھی ہیں، اور وہ کیا سے کیا بنے وہی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اگر ہم کمزور رہے علم میں، عمل میں، صلاح میں، تقوی میں وغیرہ، وہ کمزوریاں ہماری ہیں، ورنہ کتابیں تو وہی ہیں۔ اب ہم میں سے جس آدمی کا نام پڑ گیا عالم، چاہے اس کے پاس علم کم ہو یا زیادہ، نام تو پڑ گیا عالم، سند بھی مل گئی ہوگی، استادوں سے کیا وہ شاگردی بھی کی زندگی گزاری ہوگی۔ کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب فلاں استاد سے پڑھی، اس نے فلاں استاد سے پڑھی، حدیث کی سند یاد ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بخاری شریف فلاں سے پڑھی، مسلم شریف فلانے سے پڑھی، انہوں نے فلانے سے پڑھی، اور یہ سلسلہ سند چلتے چلتے باغے حضور کی ذات اقدس تک پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے باقاعدہ قرآن کریم فلانے استاد سے پڑھا، اس نے کسی اور استاد سے پڑھا، اس نے آگے استاد سے پڑھا، ہمیں یاد نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا قرآن کریم پڑھنے کا سلسلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ اس کو کہتا ہے مستند علم۔ مستند علم کے معنی ہے کہ جس سے آپ نے پڑھا اس نے کسی اور سے پڑھا، ہوتے ہوتے حضور کی ذات تک پہنچیں گے۔ تو ہم نے بھی یہی کتابیں پڑھی ہیں، ہمارا نام اب عالموں کی فہرست میں آ گیا ہے۔ اگر ہمارے اندر علمی کمیاں ہیں تب، عملی کمیاں ہیں تب، اخلاقی کمیاں ہیں تب، اعمال ہمارے ویسے نہیں جیسے ہونے چاہیے، تقوی جیسا نہیں جیسا تقوی ہم میں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ہمارا نام عالم بن چکا ہے، لوگوں کی نظروں میں ہم علماء کے صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزرنی چاہیے۔ ہر وہ شخص جس نے باقاعدہ علم دین پڑھا اور اس کا نام علماء کی فہرست میں آ گیا، اس کو سمجھنا ہے کہ اب مجھے یہ زندگی کیسے زندگی تو گزارنی ہے۔ اسی طرح سے مسجدوں کے جو ائمہ حضرات ہیں ان کو سمجھنا ہے